انجیل کے 15ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کی محبت میں قائم ہو۔ اس کے بعد آپ میرے ساتھ دیکھیے پولس رسول کا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت سے 8ویں آیت تک۔ پولس رسول کا عام خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام 2 باب 5ویں سے 8ویں آیت تک ہم پڑھیں گے، اور یہاں پر لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اور اس کے بعد آخری حوالہ میرے ساتھ دیکھیے عبرانیوں کا خط، پولس رسول کا عام خط عبرانیوں کی کلیسیا کے نام 5واں باب اور 8ویں آیت۔ عبرانیوں 5واں باب اور 8ویں آیت میں لکھا ہے اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، سب کہیں آمین۔ تشریف رکھیں۔ یہ حوالہ جات جو ہم نے ابھی پڑھے، ہم نے اس میں دیکھا کہ یسوع مسیح نے باقاعدہ فرما برداری کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ اگر ہم متی اور یوحنا کی انجیل پڑھے تو وہاں پر بذات خود مسیح نے فرما برداری کی بات کی کہ جو جیسا ہو رہا ہے ویسا ہی ہونے دے، اور یوحنا کی انجیل میں اس نے فرمایا کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو تو محبت میں قائم ہو۔ لیکن پولس رسول فلپیوں کی کلیسیا اور عبرانیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے یہ بات جو ہے اس کی گواہی دیتا ہے کہ مسیح نے بطور فرما بردار رہتے ہوئے اپنی زندگی کو میرے اور آپ کے لیے قربان کیا۔ اس نے اپنی فرما برداری کو ظاہر کیا۔ اس کی فرما برداری محض باتوں پر محیط نہیں تھی، بلکہ عملاً اس نے فرما برداری کو ظاہر کیا۔ اور میں نے پہلے کہا کہ آج جس چیز کا انسان میں فقدان ہے وہ فرما برداری ہے۔ We are not obedience. ہم فرما بردار نہیں ہے۔ اگر obedient ہے تو پھر ضرور ہے کہ ہم سب سے پہلے خدا کے فرما بردار ہوں۔ خدا مجھ سے اور آپ سے توقع کرتا ہے کہ ہم اس کے فرما بردار ہوں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم خدا کی توقعات پر پورا اتریں۔ اگر آپ استثنا کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 13واں باب اور 4ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا، اس کے خوف کو ماننا، اس کی بات سننا، تم اس کی بندگی کرنا اور اس سے لپٹے رہنا۔ پرانے عہد نامہ ہی سے ہم لوگ یہ بات سیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے اپنی شریعت میں جس بات کو اہمیت دی، خدا نے اپنی شریعت میں جس بات کو بڑھا چڑھا کر میرے اور آپ کے لیے پیش کیا، اور جس بات پر خدا نے میرا اور آپ کا دھیان دلوایا وہ یہ ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا، تم خداوند اپنے خدا کی بات سننا، تم خداوند اپنے خدا کی بندگی کرنا، تم اس کی آواز کو سننا، اس کے شنوا ہونا اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس پر اپنا کان دھرنا۔ میری بہن میرے بھائی، آج یہ بات میرے اور آپ کے لیے بڑی ضروری ہے کہ میں اور آپ خدا کے فرما بردار ہوں۔ آج ہم لوگ انسان کے فرما بردار ہیں، آج ہم لوگ دنیا داری کے فرما بردار ہیں، لیکن آج ہم خدا کے فرما بردار نہیں ہیں۔ اگر ہم لوگ اعمال کی کتاب 4 باب 19 اور 20ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر پطرس اور یوحنا کو جب عدالت میں پیش کیا گیا، جب ان پر عدالت ہوئی، جب وہ خدا کی منادی گلی گلی کوچا کوچا کر رہے تھے تو رومی سپاہی انہیں پکڑ کر لے گئے اور عدالت میں انہیں پیش کیا
اور انہوں نے اس سے کہا کہ تم سب کچھ کرنا لیکن مسیح کا نام لے کر منادی نہ کرنا، تم مسیح کا نام لے کر تعلیم نہ دینا، تم مسیح کا نام لے کر لوگوں سے بات نہ کرنا۔ لیکن پولس رسول اور پطرس اور یوحنا ان سے کہتے ہیں تم ہی انصاف کرو۔ یہ ان پر چھوڑ دیتے ہیں کہ تم ہی اس بات کا انصاف کرو کہ آیا خدا کے نزدیک واجب ہے کہ ہم خدا سے زیادہ تمہاری بات سنیں؟ اب یہ فیصلہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے بھی ہے۔ کیا یہ واجب ہے کہ ہم خدا سے زیادہ کسی انسان کی بات مانیں؟ ہم خدا سے زیادہ کسی انسان کی بات کو اہمیت دیں؟ ہم خدا سے زیادہ کسی انسان کو اہمیت دیں؟ ہم خدا سے زیادہ کسی انسان کی فرما برداری کریں؟ پطرس اور یوحنا اذیت میں ہیں، قید میں ہیں، ان کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ وہ مسیح کے نام کو چھوڑ کر باقی سب نام لے سکتے ہیں، لیکن وہ یہاں پر بھی خدا کی فرما برداری کر رہے ہیں، وہ یہاں پر بھی خدا کو اہمیت دے رہے ہیں، وہ یہاں پر بھی خدا کے نام کو چلاؤ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے زیادہ تمہاری بات سنیں۔ اور اعمال 5واں باب، اور اگر آپ اس کی 29ویں آیت پڑھیں تو وہاں پطرس اور رسولوں نے کہا ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ ضروری ہے۔ آج یہ سوال میرے اور آپ کے لیے ہے، ہم کس کا حکم مانتے ہیں؟ ہم کس کی فرما برداری کرتے ہیں؟ ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ کہنے کو مسیحی ہیں، کہنے کو ایماندار بھی ہیں، کہنے کو خدا پرست بھی ہیں، کہنے کو دعا گو بھی ہیں، کہنے کو خدمت گزار بھی ہیں، کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت کس کا حکم ماننا ضروری ہے؟ یاد رکھیے خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ فرما بردار ہو۔ کس کی طرح؟ بچوں کی طرح۔ ہمیں بچوں کی طرح فرما بردار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بچوں کی طرح خدا کے حکم کو ماننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بچوں کی طرح خدا کی تابعداری کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پطرس کا پہلا عام خط اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت کو ہم پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ رہو۔ فرما بردار فرزند ہونا، فرما بردار بیٹا بیٹی ہونا، فرما بردار خدا کے بچے کہلانا، بائبل کہہ رہی ہے کہ تم جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ ہو۔ پطرس ہمیں فرما برداری کی تلقین کرتا ہے اور وہ مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ خدا کے فرزند ہو، اگر تم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو، اگر تم خدا کے بچے ہو، اگر خداوند خدا تمہارا باپ ہے تو پھر لازم ہے کہ تم اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ پرانے نامہ میں یرمیہ کی کتاب 26واں باب 13ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے اس لیے تم اپنی روش اور اپنے اعمال کو درست کرو۔ آج مجھے اور آپ کو، ہم زندگی کے جس بھی حصے میں ہیں، عمر کے جس بھی حصے میں ہیں، ہمیں اپنے روشوں کو، اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سنیں ہمیں کیوں درست ہونا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے تم اپنی روش اور اپنے اعمال کو درست کرو۔ جو نافرمانی کے اعمال تمہاری زندگی میں ہیں، نافرمانی کی روشیں تمہاری زندگی میں ہیں، بغاوت کی روشیں تمہاری زندگی میں ہیں، سرکشی کی روشیں تمہاری زندگی میں ہیں، خدا سے دور بھاگنے کی روشیں تمہاری زندگی میں ہیں، یرمیہ کہہ رہا ہے اپنی روش اور اپنے اعمال کو درست کرو۔ اور وجہ بھی بیان کی گئی ہے، اور وجہ یہ ہے
تاکہ خداوند اس عذاب سے جس کا تمہارے خلاف اس نے اعلان کیا ہے باز رہے۔ میری بہن میرے بھائی یاد رکھ، اگر تو اپنی روش اور اپنے اعمال کو درست نہیں کرے گا، اگر آج انسان اپنے آپ کو فرما بردار نہیں بنائے گا، اگر آج میں اور آپ خدا کی فرما برداری میں نہیں آئیں گے، تو خدا اس عذاب کو جو اس نے میرے اور آپ کے خلاف جاری کیا ہے، جس عذاب کا اس نے اعلان کیا ہے، وہ اسے نازل فرما دے گا۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ خدا کی فرما برداری ہمیں اس کے عذاب سے بچاتی ہے۔ خدا کی فرما برداری ہمیں خدا کے غضب سے بچاتی ہے۔ یرمیہ نبی کے 38ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، یرمیہ نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں، تو خداوند کی بات جو میں تجھ سے کہتا ہوں مان لے۔ یرمیہ زور دے رہا ہے، یرمیہ قوم بنی اسرائیل سے فرما رہا ہے، یرمیہ انہیں سکھا رہا ہے، یرمیہ انہیں تلقین کر رہا ہے، اور یرمیہ کہہ رہا ہے میں تیری منت کرتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں کہ جو بات خداوند کی میں تجھ سے کہتا ہوں اسے مان لے۔ اور اگر تو اسے مانے گا تو کیا ہوگا؟ اس سے لکھا اس سے تیرا بھلا ہوگا اور تیری جان بچ جائے گی۔ نافرمانی میرے اور آپ کے لیے ہلاکت کو لے کر آئے گی۔ نافرمانی میری اور آپ کی جان کو ہلاک کر ڈالے گی۔ یہ بات جان لیں، کوئی پادری ہو، کوئی بشپ ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی ایلڈر ہو، کوئی ڈیکن ہو، کوئی فادر ہو، کوئی سسٹر ہو، کوئی پوپ ہو، کوئی توپ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ فرما بردار نہیں ہے تو خدا نے جس عذاب کا اس کے لیے اعلان کیا ہے وہ اس کی زندگی پر ٹھہر جائے گا۔ یرمیہ کہہ رہا ہے اس سے تیرا بھلا ہوگا۔ خدا کی فرما برداری تیرے لیے بھلائی کو جاری کرتی ہے، خدا کی فرما برداری تیری جان کو بچاتی ہے۔ تو پہلا سیموئیل اور اس کا 15واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ اور اکثر ہم لوگ اس آیت کو ایک سادہ طریقے میں کوٹ کرتے ہیں، حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ یہاں پر سیموئیل اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ فرما برداری قربانی سے بہتر ہے۔ فرما برداری، اور فرما برداری کا مطلب ہے فرمان جو خدا نے جاری کیا ہے اس کو ماننا۔ وہ بات جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے فرمائی ہے ہم اس کے تابع ہو جائیں۔ یاد رکھیں آج بہت سے لوگ عارضی طور پر فرما بردار ہوتے ہیں، وقتی طور پر فرما بردار ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی زندگی میں آزمائش آتی ہے وہ فوراً اپنی جو ہے فرما برداری سے پلٹ جاتے ہیں۔ وہ وقت کے لحاظ سے چلتے ہیں، وہ ضرورتوں کے لحاظ سے چلتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے ان کی فرما برداری مستقل نہیں ہوتی۔ فرما برداری پہلی بات مستقل ہونی چاہیے، ایوری ڈے ایوری ٹائم، ہر وقت ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے لمحات میں، ہر جگہ پر، ہر ایک کے لیے خدا کی حضوری میں آپ کی فرما برداری قائم رہنی چاہیے۔ دوسری بات، فرما برداری غیر مشروط ہو، انکنڈیشنل۔ ہم خدا کے ساتھ اپنی شرائط نہیں باندھ سکتے، ہم خدا کو اپنی شرطوں میں نہیں لا سکتے کہ نہیں خداوند تو یہ کرے گا تو میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ آپ کی فرما برداری ہر وقت اور ہر حالت میں ضروری ہے، انکنڈیشنل، غیر مشروط،
بلا کسی شرط کے آپ پہلے بھی اس کے فرما بردار تھے، اچھے حالات میں بھی فرما بردار تھے، برے حالات میں بھی فرما بردار ہو. آپ غربت میں بھی فرما بردار تھے، آپ امیری میں بھی اس کے فرما بردار رہے. آپ چھوٹے جب رتبے پر تھے تب بھی فرما بردار تھے، آپ بڑے رتبے میں پہنچ جائیں تب بھی آپ اس کے فرما بردار رہے. تیسری بات، فرما برداری خوشی سے ہوتی ہے. عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا اگر آپ پہلا باب 19ویں آیت پڑھیں تو کیا لکھا ہے؟ تو راضی اور فرما بردار. راضی تیری مرضی، خوشی سے، زبردستی نہیں، ڈنڈے کے زور پہ نہیں. خدا کبھی ڈنڈے کے زور پہ فرما برداری نہیں کرواتا. خدا آپ کی رضامندی چاہتا ہے. خدا آپ کو بتاتا ہے کیا کرنا ہے. اب آگے تیری مرضی ہے تو اسے مانتا ہے یا نہیں مانتا، آگے تیری مرضی ہے تو اس کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا، آگے تیری مرضی ہے کہ تو اس کو کیسے لیتا ہے. لیکن بائبل کہتی ہے اگر تو راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ گونگی بھری کلیسیا کیا کرے گا؟ آئے گا. اگر تو راضی اور فرما بردار ہو، اگر تو راضی نہیں ہے، فرما بردار نہیں ہے، تابع دار نہیں ہے، بات کو سننے والا نہیں ہے، بات کو ماننے والا نہیں ہے، تو پھر نہ تو تیرے لیے زمین کے اچھے پھل ہیں اور نہ ہی تیرے لیے کوئی برکت ہے. چوتھی بات، آپ کی فرما برداری دل سے ہونی چاہیے، دل سے. اور اگر آپ دل سے فرما بردار نہیں ہیں، آپ صرف دکھاوا کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے کوئی ریکارڈ نہیں. رومیو کا خط 6 باب 17ویں آیت میں یہ بات لکھی ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس کی تعلیم کے فرما بردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے. دل سے فرما برداری دل سے کی جاتی ہے. فرما بردار ہونے کا مطلب ہے میرا دل تیرے ساتھ لگا ہوا ہے، میرا دل تیری طرف مائل ہے. فرما بردار دل سے ہونے کا مطلب ہے اے خداوند میں تیار ہوں کہ جب جہاں تو مجھ سے جو کہے میں وہ کروں. اگر آپ استثنا کی کتاب اس کا 11واں باب اور 11ویں باب کی 13ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر یہ بات لکھی ہے اگر تم میرے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں دل لگا کر سنو اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو تو کیا ہوگا؟ میں تمہارے ملک میں عین وقت پر پہلا اور پچھلا بھی برساؤں گا تاکہ تو اپنا غلہ اور میں اور تیل بھی کیا کرے؟ جمع کر سکے. ہم روتے ہیں روٹی پوری نہیں ہوتی، ہم روتے ہیں حالات نہیں بدلتے، ہم روتے ہیں غربت نہیں جاتی، ہم روتے ہیں ہماری زندگی میں ہمارے معاملات سیٹل نہیں ہو رہے، ہم روتے ہیں ہماری زندگی کی مشکل دور نہیں ہو رہی، ہم روتے ہیں ہمارے گھر میں افراتفری ہے، ہمارے گھر میں یہ ہے، ہمارے خاندان میں یہ ہے، میری زندگی میں یہ ہے. اے میری بہن ہے میرے بھائی، اگر تو خدا کے حکموں کو جو خدا تجھے دیتا ہے دل لگا کر سنے اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرے، خدا کہتا ہے میں تیرے خاندان، تیرے گھر، تیرے کاروبار، تیرے مال، تیرے اناج، تیری زندگی کے ہر مسئلے کو دور کر دوں گا. اور ضرورت اس بات کی ہے تو فرما بردار ہو، ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا کی بات پر دل لگا، ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا کی بندگی دل سے کر، مجبوری سے نہیں. چرچ آنا ہے تو دل سے آ، خدا کی عبادت کرنی ہے تو دل سے کر، خدمت کرنی ہے تو دل سے کر. خدا یہ روایتی اور رسوماتی اور عارضی اور دکھاوے کی خدمتوں کو اور عبادتوں کو پسند نہیں کرتا. فرما برداری
حکم کی تعمیل ہے۔ فرما برداری عام چیز نہیں ہے، یہ خدا کا حکم ہے، اور اگر ہم خدا کا حکم مانتے ہیں تب ہی خدا میری اور آپ کی زندگی میں اپنی برکت کو جاری کرتا ہے۔ وائس کی کتاب اس کا 12واں باب اور 12ویں باب کی 13ویں آیت اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بڑی خوبصورت چیز لکھی ہے۔ 12ویں باب کی 13ویں آیت ہے، سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے۔ سن لے حاصل کلام کیا ہے، میری اور آپ کی زندگی کا حاصل کلام کیا ہے؟ حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر۔ کس سے ڈر؟ کس سے ڈر؟ سب کہیں کس سے ڈر؟ ہم تو ڈرتے ہیں، ہم نہیں ڈرتے، ہم تو مہنگائی سے ڈرتے ہیں، ہم تو بلوں سے ڈرتے ہیں، ہم تو نوکری کے جانے سے ڈرتے ہیں، ہم تو ڈرتے ہیں 10 تاریخ آگے کرایہ دینا ہے، ہم تو ڈرتے ہیں 10 تاریخ آگے بچوں کی فیسوں کا کیا ہوگا، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے حالات سے، ہم تو ڈرتے ہیں اپنی زندگی کے جو مشکلات ہیں، ہم تو ڈرتے ہیں لوگوں سے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان۔ انسان کا فرض کلی یہی ہے، تیری زندگی کا حاصل یہ ہے، تیری زندگی کا فرض یہ ہے، تیرا زندہ رہنے کا فرض یہ ہے کہ تو خدا سے ڈر اور کیا کر، اس کے حکموں کو مان۔ بڑی دفعہ لوگوں کو کہا جاتا ہے بھائی جی چرچ آئیں پلیز، اپنے حالات پر نگاہ کریں، اپنے خاندان پر نگاہ کریں، اپنی زندگی پر نگاہ کریں۔ لوگ چرچ آتے ہیں لیکن احسان کرتے ہیں خدا پر، احسان کرتے ہیں چرچ آ کے پادری پر، احسان کرتے ہیں کہ ہم چرچ آ گئے، دیکھا بھائی صاحب آپ نے کہا تھا ہم چرچ آ گئے۔ احسان کرتے ہیں 9 بجے کی بجائے 10 بجے آ کر، 10:30 آ کر۔ احسان کرتے ہیں خدمت کرنے والے، ہم چرچ آتے نا خدمت تو کرتے ہیں، ویسے بھی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے خدا سے ڈر، تیرا کلی فرض یہ ہے، یہ تیرے ذمہ لگایا گیا ہے، یہ تجھے فرائض میں شامل کیا گیا ہے۔ حکموں کو ماننا، خدا سے محبت رکھنا، اس کی بندگی کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کے خوف میں رہنا اور اس کو اپنے دل میں جگہ دینا اور دل سے اس کی فرما برداری کرنا، یہ تیری زندگی کے فرائض میں ہے۔ جیسے تو اپنے بیوی بچوں کو پالنا اپنا فرض سمجھتا ہے نا، اپنے ماں باپ کو پالنا اپنا فرض سمجھتا ہے، نوکری کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے، کما کر لانا اپنا فرض سمجھتا ہے، اپنے بچوں کی خواہشوں کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے، اسی طرح خدا سے ڈرنا، اس کی بندگی کرنا، اس کے ساتھ چلنا تیرا فرض ہے۔ دوسری بات، پہلی بات کیا ہے؟ فرما برداری یہ حکم کی تعمیل ہے، کس کی؟ خدا کے حکموں کی۔ دوسری بات، یہ انجیل کی تعمیل ہے۔ اور اگر آپ پولس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام اور اس کا پہلا باب اور پہلے باب کی 5ویں آیت دیکھیں تو پہلے باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہو جائیں۔ اور پھر ہم نے 6 باب کی 17ویں آیت ابھی پڑھی، اس کے بعد ہم 10واں باب پڑھیں گے، رومیو کی کلیسیا کے نام خط 10واں باب اور 10ویں باب کی 16ویں اور 17ویں آیت، اور 16ویں اور 17ویں آیت میں یہ لکھا ہے، لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان نہ دھرا، چنانچہ یسایہ کہتا ہے، اے خداوند ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا؟ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا۔ جب آپ فرما برداری کرتے ہیں تو آپ خدا کے کلام یعنی انجیل کی حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور چاروں اناجیل مجھے اور آپ کو یہ حکم دیتی ہے، چاروں اناجیل مجھے
اور آپ کو فرما برداری کرنے کا حکم دیتی ہے۔ تیسری بات، جب ہم فرما برداری کی تکمیل کرتے ہیں تو ہم مسیح کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، مسیح کے حکم کی۔ اور جب ہم پولس کا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام دوسرا خط، دوسرا کرنتھیوں 10واں باب اور 10ویں باب کی 5ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ڈھا دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کے فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہا فرما برداری حکم کی تعمیل ہے، اور کس نے حکم دیا؟ پہلے خدا نے حکم دیا، پھر انجیل نے حکم دیا، پھر یسوع نے حکم دیا، پھر شریعت حکم دیتی ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کی تعمیل کر رہے ہیں۔ استثنا 11واں باب اور 11ویں باب کی 27ویں آیت۔ اب شریعت ہمیں کیا حکم دے رہی ہے؟ شریعت ہمیں یہ حکم دے رہی ہے 27ویں آیت میں، دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں۔ برکت اس حال میں، کتنے لوگ برکت چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ برکت چاہتے ہیں؟ ایمی نہیں جو مل رہی، ہاتھ چکن نہیں جو مل رہی، نیت کرنے والے نہیں جو مل رہی، رو رو کے دعاواں کرنے والے بھی نہیں جو مل رہی، دے یقیاں دین نال بھی نہیں جو مل رہی، گرجے آ کے بھی نہیں جو مل رہی۔ بڑی سچائی سے آپ کو کہہ رہا ہوں، جنیاں مرضیاں دے یقیاں دے لو، جنہیں مرضی گرجے آ جاؤ، جنہیں مرضیاں تھی دعاواں کر لو، جنہیں مرضی اتھرو بہا لو، جنہیں مرضی پیر رگڑ لو، نہیں جے برکت ملنی۔ برکت کا راز کیا ہے؟ 27ویں آیت میں لکھا ہے، برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں آج تم کو دیتا ہوں مانو۔ جب تک تم حکموں کو نہیں مانو گے برکت نہیں ملے گی۔ برکت کا راز خدا کے حکموں کو ماننا، برکت کا راز انجیل کے حکموں کو ماننا، برکت کا راز یسوع کے حکموں کو ماننا، برکت کا راز شریعت کے حکموں کو ماننا، برکت کا راز خدا کے ان حکموں کو جو شریعت مجھے اور آپ کو دیتی ہے ان کی فرما برداری کرنا۔ برکت ایسے نہیں آتی گیت گانے سے برکت دے برکت دے، برکت ملتی ہے فرما برداری سے، برکت ملتی ہے خدا کو خوش کرنے سے، برکت ملتی ہے خدا کے دل میں جگہ بنانے سے، برکت ملتی ہے خدا کی بندگی کرنے سے، برکت ملتی ہے خدا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے سے۔ اور آخر 5ویں بات، خدا کی آواز کی فرما برداری کرنی ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 5ویں آیت اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمیں خدا کی آواز سنائی دیتی ہے، اور 19ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ میری ہے۔ خدا شرط باندھ رہا ہے، خدا کو کنڈیشنز دے رہا ہے، اور کنڈیشن کیا ہے کہ تم اگر میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو، according to my word, according to my laws, according to my principles، تم میرے اصولوں کے مطابق، میرے عہد کے مطابق، میری بات کے مطابق، میرے حکموں کے مطابق اگر زندگی بسر کرو گے تو خدا کہتا ہے تب ہی میں تمہارے لیے کچھ کروں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں گھر بیٹھے دہیکیاں دے کے، گھر بیٹھے ہدیے دے کے، گھر بیٹھے پادریاں روٹیاں کھوا کے، کھانے کھوا کے رب نو منا لیں گے، جنہیں جو ہونا۔ اب یہ دور ہمارا، یہ دھوکے والا دور ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ یہ دھوکے والی باتیں، دھوکے والی خدمتیں، دھوکے والی زندگی چھوڑنی پڑے گی۔ ہمیں کچھ نیا سوچنے کی ضرورت ہے۔
میں نے پہلے کہا فرما برداری حکم کی تعمیل ہے، خدا کے حکموں کی، انجیل کے حکموں کی، یسوع کے حکموں کی، شریعت کے حکموں کی، اور پھر خدا کی آواز کی جو خدا مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں چند مثالیں ہیں جو فرما برداری کی ہیں۔ سب سے پہلے پیدائش میں ہم دیکھتے ہیں نوح کی مثال، اور نوح ہمارے لیے ایک زبردست مثال ہے۔ یہاں پر خدا کے کلام میں نوح کی کتاب اگر ہم پڑھیں، پیدائش کی کتاب اور پیدائش کی کتاب کا 6واں باب اور 6 باب کی 22ویں آیت اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں تو یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، پیدائش 6:22، اور یہاں پر لکھا اور نوح نے یوں ہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی عمل کیا۔ نوح نے اپنی مرضی نہیں کی، نوح نے اپنی مرضی نہیں کی۔ آج ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ ہمارا خدا کے گھرانے میں اپنی مرضی، جدو مرضی جائیے آدھا گرجے کا ٹائم 9 بجے، کتنے بجے جانا؟ 9:45 بجے۔ خدمت گزار، اگر آپ قرآن شریعت کو پڑھیں، شریعت کی کتابوں کو، تو یہ جو خدمت گزار ہوئے بیٹھی ہیں میں ان سے اب مخاطب ہوں۔ یہ جو خدمت گزار ایلڈر اور ڈیکن ہے میں ان سے بول رہا ہوں۔ شریعت کی کتاب میں بتاتی ہے کہ ہیکل عبادت شروع ہونے سے پہلے سارے وہاں پر ہوتے تھے، وہ سارے پہلے وہاں موجود ہوتے تھے، واری واری نہیں سی آتے منہ چک کے۔ بیفور چرچ سٹارٹڈ وہ وہاں پر پہلے تھے۔ نوح نے اپنی مرضی نہیں کی، خدا کی۔ خدا نے کہا کشتی بنا، اس نے نہیں کہا خداوند ایڈی توپ چ ایڈی سڑی کڑی توپ کتھے بارش؟ خدا نے کہا کشتی بنا، میں طوفان لانے والا ہوں۔ سائز دیا اسے، میجرمنٹ دی اسے، پورا ڈیزائن دیا، اس نے کیا، وہی کیا جو خدا نے اسے کہا۔ اس کے بعد دوسری مثال میرے اور آپ کے سامنے ابراہیم کی۔ خدا نے ابراہیم سے کہا اے ابراہیم اپنے گھر بار کو چھوڑ، ناطے داروں کو چھوڑ، اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ، اپنے رشتے دار چھوڑ، اپنا وطن چھوڑ اور جاؤ اس ملک کو جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ دینا نہیں ہے، دینے کی بات نہیں کر رہا، دکھانے کی بات کر رہا ہے۔ اور لکھا ہے جیسا خدا نے ابراہیم سے کہا، پیدائش 12واں باب اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر یہ سارا واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ سو ابراہیم خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا۔ اس نے یہ نہیں کہا خدا میں کہاں جاؤں گا، میں چوپڑیاں لا کے لواں گا، میں کھاؤں گا کتوں، میں پیاں گا کتوں۔ اس نے کہا کر، اگر تو برکت ہونا چاہتا ہے، اگر تو سرفراز ہونا چاہتا ہے، اگر تو دوسروں کے لیے باعث برکت بننا چاہتا ہے تو جو میں کہتا ہوں وہ کر۔ اور لکھا ہے ابراہیم نے خدا کے کہے کے مطابق کیا۔ آج بڑا کچھ خدا ہمیں کہتا ہے یہ کر وہ کر، ہم نہیں کرتے۔ خدا کہتا ہے پریئر میٹنگز میں جا دعا تو ساڈے واسطے موت ہے نا، ہن اسی دعاواں تے لگے رہیے، اور کام کوئی نہیں دنیا چ، اور دنیا چ کوئی کام نہیں رہا، اسی پر میٹنگاں تے چلتے رہیے۔ خدا کہتا ہے راتوں کو جاگ، آدھی رات کو جاگ دعا کر لے، سارے دن دا تھکیا ہونا ہی راتاں نوں جاگ کے دعا کریے۔ خدا کہتا ہے صبح سویرے اٹھ، تڑکے میں تینوں ٹونڈا، تڑکے میں تینوں ٹونڈا۔ تڑکا کتنے بجے؟ 10 بجے۔ نہ سویر تے اگ نہ لگ جائے۔ ساڈا تڑکا کتنے بجے شروع ہوتا ہے؟ 10 بجے۔ 10 بجے اٹھ کے دعا کر لیں گے، تڑکے نہیں اٹھنا، ساڈا تڑکا ہی 10 بجے شروع ہوتا ہے۔ اصول ہے نا، ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے، خدا کی مرضی کو نہیں جاننا۔ ہم نے خدا کی مرضی کو اہمیت نہیں دینی۔ اگر آپ تیسری مثال دیکھیں قوم بنی اسرائیل کی، تو 12ویں باب کی 28ویں آیت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل نے خدا کی فرما برداری کی، اور لکھا ہے اور بنی اسرائیل نے جا کر جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا۔ نوح نے ویسا کیا، ابراہیم نے ویسا کیا، قوم بنی اسرائیل نے ویسا کیا، اپنی مرضیاں نہیں کی۔ آج میں اور آپ اپنی مرضیاں کرتے ہیں، اور یاد رکھیے اگر ہم اپنی مرضی کرتے ہیں تو پھر ہم لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے لیے ہلاکت کو پیدا کرتے ہیں، اپنے لیے عذاب کو پیدا کرتے ہیں۔ میری بہن میرے بھائی سمجھ لے، تیری زندگی کا وقت کم ہے،
اس دنیا کا وقت کم ہے، کیا پتا آج ہی یسوع مسیح اس دنیا میں آ جائے اور وہ تیری فرما برداری کا تجھ سے حساب لے اور تیرا کھانا خالی پائے۔ یہ تھی فرما برداری کی مثالیں۔ پھر ہم داؤد کی مثال دیکھتے ہیں، زبور 119 106 آیت میں ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ داؤد نے بھی جیسا خدا اسے کہہ رہا تھا ویسا ہی کیا۔ پھر نئے عہد نامہ میں اعمال 26 باب اس کی 19ویں آیت میں پولس رسول کو دیکھتے ہیں کہ جیسا خدا یسوع مسیح نے اس سے فرمایا، جو خدمت اسے کرنے کو کہی، جو کرنے کو کہا، پولس رسول نے ویسا ہی کیا۔ یہ فرما برداری کی مثالیں ہیں، اور ان فرما برداری کی مثالوں نے برکت پائی، نوح نے زندگی پائی، ساری دنیا ہلاک ہو گئی لیکن نوح اور اس کا گھرانہ بچ گیا۔ ابراہیم اپنے ایمان کے باعث، اپنی فرما برداری کے باعث ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ قوم بنی اسرائیل نے فرما برداری کے باعث زندگی پائی، سرفرازی پائی۔ داؤد نے فرما برداری کے باعث بادشاہی کا رتبہ حاصل کیا۔ پولس رسول نے فرما برداری کے باعث رسول اعظم کا رتبہ حاصل کیا۔ اب میں آپ کو چند ایسی مثالیں دینا چاہتا ہوں جو نافرمانی کی، جنہوں نے نافرمانی کی، جو خدا کے فرما بردار نہیں تھے۔ پہلی مثال، ہمارا پہلا باپ اور ہماری پہلی ماں کون تھے؟ آدم اور حوا۔ اور پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 6 آیت میں دیکھ لیں، آدم اور حوا نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ خدا نے کیا کہا تھا؟ تم باغ کے ہر ایک درخت کا پھل کھا سکتے ہو لیکن جو باغ کے درمیان میں ہے اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ آدم اور حوا نے اس باغ کا درخت کھایا اور کیا ہوا ہے؟ گناہ کیا اور انہیں محسوس ہوا ہم ننگے ہیں۔ یاد رکھیں، نافرمانی آپ کو ننگا کر دے گی، آپ کے گناہ کو آپ پر ظاہر کر دے گی۔ نافرمانی آپ کو خدا کی نگاہ میں شرمندہ کر دے گی۔ نافرمانی آپ کی برکت کو آپ سے چھین کر لے جائے گی۔ باقی عدم میں بڑی پرسکون زندگی تھی لیکن نافرمانی کے باعث وہ اذیت میں پڑ گئے، انہیں سزا دی گئی، عورت کو سزا دی گئی، تو درد سے بچے جنے گی۔ آدمی، تیرا شوہر تجھ پر حکمرانی کرے گا۔ آدمی کو سزا دی گئی، تو ساری زندگی مشقت اور محنت کی روٹی کھائے گا، تو زمین کو بوئے گا اور زمین تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی۔ تیری محنت کا پھل تجھے نہیں ملے گا، تیری سنگل سیلری میں گزارا ہی نہیں ہوگا، تو 2 نوکریاں کرے گا، تو نہ اپنی بیوی کو ٹائم دے پائے گا نہ اپنے بچوں کو ٹائم دے پائے گا، تو صرف اس پریشانی میں جیتا رہے گا کہ محنت کی روزی روٹی میں پوری کرنی۔ یہ لعنت دے دی گئی۔ کہاں برکت تھی؟ کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی اذیت نہیں، گناہ کے باعث اذیت آ گئی۔ ساؤل اسرائیل کا پہلا بادشاہ، قوم بنی اسرائیل نے خدا سے خواہش ظاہر کی ہمیں ایک بادشاہ دے، اور ساؤل اسرائیل کا پہلا بادشاہ بنایا گیا۔ لیکن پہلے سیموئیل کی 15ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کے حضور وہ نافرمان ٹھہرا، اور کیا ہوا؟ خدا نے اس سیموئیل کے وسیلے اس پر ظاہر کر دیا کہ چونکہ تو نے خدا کے حضور گناہ کیا، اب خدا نے تجھے اپنی حضوری سے کاٹ ڈالا اور اب تو اسرائیل کا بادشاہ نہ ہوگا۔ بادشاہی کا رتبہ اس سے چھین لیا گیا، اعلیٰ زندگی اس سے چھین لی گئی، خدا نے اسے اس کے مقام سے ہٹا دیا نافرمانی کے باعث۔ یاد رکھیں، آپ فرما بردار رہیں گے، برکت پر برکت پائیں گے۔ آپ نافرمان ہو جائیں گے، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ سے چھین لیا جائے گا، خدا آپ کو وہاں سے ہٹا دے گا۔ فرما برداری کے ساتھ وعدے ہیں، آپ کی فرما برداری کے ساتھ وعدے ہیں، اور اگر آپ خدا کی فرما برداری کرتے رہیں گے، خدا آپ کو وعدوں پر وعدے دے گا۔ اور یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ان وعدوں کو لیں۔ اگر آپ استثنا کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 27ویں آیت میرے ساتھ دیکھیں تو وہاں پر خدا وعدہ کرتا ہے آپ کے ساتھ، اور 27ویں آیت میں لکھا ہے، برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو،
فرما برداری آپ کے لیے برکت کو جاری کرتی ہے. اور امثال کی کتاب میں 10ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے خدا کی برکت دولت بخشتی ہے. اگر آپ کی زندگی میں خدا کی برکت ہے تو دولت آٹومیٹکلی ہے. اس کے بعد آپ استثنا کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی 13 آیات پڑھیں. وہ پہلی 13 آیات برکتوں کی آیات ہیں. پہلی 13 آیات میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. اگر تو خدا اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کی پیروی کرے تو میں تجھے سب قوموں پر حکمران کروں گا, میں تجھے برکت دوں گا, میں تیرے اناج کو, غلے کو, کٹوتی کے ٹوکرے کو برکت دوں گا. تیرے دشمن ایک راستہ سے آئیں گے 7 راستوں سے بھاگیں گے. میں ساری امتوں میں تجھے سرفراز کروں گا. تو قرض لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بن جائے گا. اور پھر لکھا ہے کہ میں نے تجھے دم نہیں بلکہ سر ٹھہرایا ہے. 13 آیات میں آپ کے لیے برکتیں ہیں. کس سبب؟ فرما برداری کے سبب. اس کے بعد اگر آپ لوکا کی انجیل پڑھیں تو لوکا کی انجیل میں ہمیں برکتیں ملتی ہیں. 5ویں باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے اگر ہم لوگ فرما برداری کریں گے. یسوع گیا لاوی کے پاس, متی مسعود وہ لاوی بیٹھا ہے ٹیکس دینے والا, اور لاوی کو آپ کہتا ہے میرے پیچھے ہو لے. وہ جو متی ہے اس کے پیچھے ہو لیا. جب آپ فرما برداری کرتے ہیں خدا آپ کو اپنی پیروی دیتا ہے, میرے پیچھے ہو لے. پھر خدا نے 11ویں باب کی 28ویں آیت میں جو فرما بردار ہے ان کو مبارک کہا. جو فرما بردار ہے وہ خدا کے مبارک ہے. پھر خدا 5ویں باب کی پہلی 11 آیات میں ہمیں یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا. اور یہ پہلی 11 آیات ایک بڑی اچھی خوبصورت کہانی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جھیل کے کنارے جو ہے وہ منادی کر رہا ہے, اور جب وہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے کشتی میں بیٹھ کر پترس کو کہتا ہے یوحنا کو کشتی سمندر میں لے جا. اور سمندر میں جا کر انہیں کہتا ہے کہ یہاں پر جھیل میں یہاں پر وہ ڈالو, جال ڈالو. کہتے ہیں ساری رات ہم نے کیا کچھ حاصل نہیں کیا, لیکن اب تو کہتا ہے تو ہم ڈالتے ہیں. انہوں نے یسوع کی فرما برداری کی, یسوع کے کہنے پر جال ڈالا, یسوع کے کہنے پر انہوں نے وہی کیا جو یسوع نے ان سے کہا. اور کیا ہوا ہے لکھا جب انہوں نے جال کھینچا ان کے جال پھٹنے لگے. اس قدر برکت مل گئی فرما برداری سے کہ انہیں دوسروں کو بلانا پڑا آؤ ہماری مدد کرو. آج ہم ترستے رہتے ہیں, آج ہم تھوڑے پیسوں, تھوڑی برکتوں, تھوڑی نعمتوں, تھوڑی خوشی کے لیے ترستے رہتے ہیں. لیکن یہاں پر لوکا 5ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں فرما برداری اس قدر کثرت دیتی ہے کہ نہ صرف ہم بلکہ دوسرے بھی ہماری برکتوں سے استفادہ حاصل کریں گے. میری بہن میرے بھائی, فرما برداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا. اگر تو راضی اور فرما بردار ہوگا تو زمین کے پھل کھائے گا. اگر تو راضی اور فرما برداری کرے گا تو اچھے اچھے کپڑے پہنے گا. اگر تو راضی اور فرما بردار ہوگا تو خدا تجھے اپنا گھر, اپنی گاڑی دے گا. اگر تو راضی اور فرما بردار ہوگا تو خدا تجھے اولاد جیسی نعمت دے گا. اگر تو راضی اور فرما بردار ہوگا تو خدا تیرے گھر میں خوشیاں لے کر آئے گا. اگر تو راضی اور فرما بردار ہوگا خدا تجھے صحت اور تندرستی جیسی نعمت دے گا. اگر خدا تو راضی اور فرما بردار ہوگا خدا تیری نسل کو زمین پر سرفراز کرے گا. اگر تو راضی اور فرما بردار ہوگا تو خدا تجھ پر برکتوں کے دروازے کھولے گا, آسمان کے دریچے کھولے گا, زمین اپنی پیداوار دے گی, خوشحالی تیرے گھر میں ہوگی, تیری زندگی پر خدا کا سایہ ہوگا, اور تو صرف ماہی گیر نہیں آدم گیر بن جائے گا, اور تیرے وسیلے بہت سی زندگیاں نجات پائیں گی. فرما بردار ہو جا. اگر تم راضی اور فرما بردار نہیں ہو تو پھر اس عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا اعلان خدا نے تمہارے خلاف کیا ہے. نافرمانوں کے لیے عذاب کا اعلان ہے اور فرما برداروں کے لیے برکت. چناؤ تمہارا ہے. میں نے برکت اور لعنت کو تمہارے سامنے رکھ دیا. دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں. برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں آج تم کو دیتا ہوں مانو, اور لعنت اس وقت جب تم خداوند اپنے خدا کی فرما برداری نہ کرو اور اس کی راہ کو جس کی بابت آج تم کو حکم دیتا ہوں چھوڑ کر اور معبودوں کی پیروی. برکت اور لعنت دونوں کا انجام آپ کے سامنے ہے.
فرما برداری برکت دے گی، نافرمانی لعنت دے گی۔ چناؤ آپ کا ہے، تمہیں برکت پانی ہے یا لعنت؟ خدا نے تجھ پر ظاہر کیا برکت تیرے لیے کثرت ہے اور لعنت تیرے لیے گھاٹا۔ اگر آپ فرما بردار نہیں ہیں تو آپ خدا سے کبھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے، ایڑیوں کا زور لگا لیں، چاہے آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ مت سوچیں کہ خدا میرے عارضی دکھاوے کی خدمتوں سے، عارضی دکھاوے کی ہدیوں سے، عارضی دکھاوے کی ان دعاؤں سے، عبادتوں سے خوش ہوگا۔ نو، وہ خوش ہوتا ہے ان سے جو اس کی پیروی کرتے ہیں، جو اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اگر آپ فرما بردار ہیں تو آپ کے لیے بہت کچھ ہے، اور اگر آپ نافرمان ہیں تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے آپ کے ذہن کو کھولے تاکہ آپ فرما برداری اور تابعداری کو اپنی زندگی میں حاصل کر سکیں۔